اعلان آیا ہو کہ نہیں نعوذ باللہ جس پر ہم راضی تھے آج کے بعد ہم ناراض ہو گئے، نہیں، کوئی ایسی دلیل آپ کے علم میں نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کے 3 گروہ، ایک گروہ مہاجرین کا، دوسرا گروہ انصار کا، والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرا گروہ بعد میں آنے والوں کا۔ اللہ جی تینوں گروہاں دے اندر کوئی گروہ، کوئی ہستی، کوئی شخصیت ایسی ہے جس پر تم ناراض ہو، کوئی ایسی ہستی شخصیت جو قابل مذمت ہو، نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ سب کا ذکر کر کے، سارے صحابہ کا ذکر کر کے فرماندہ کیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فلاں صحابی انصار تو ہے لیکن جنتی نہیں، فلاں صحابی ایمان تو لائے صحابی ہے لیکن فلاں عمل کی وجہ سے جنتی نہیں۔ یہ تمہاری ساری تحقیقیں دریا برد کر دی جائیں گی اور ہر جوان کے زبان پہ یہ نعرہ جاری کروا دیا جائے گا کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے۔ جو صحابہ کو جنتی نہیں مانتا، لکھ لو اور سن لو ہمارا پیغام، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ مسلمان وہی ہے جو محمد کے صحابہ کو صحابی مانتا ہے، جنت کا وارث مانتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی کو مسلمان نہ مانے اور میں اس کو مسلمان مانوں؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سودا ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ غداری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ وہی مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے محمد کا ہر صحابی محفوظ ہے۔ تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، اور ان کا عالمانہ فاضلانہ خطاب شروع ہوتا ہے۔ یہ احباب جو کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ تشریف رکھیں۔ شاہ صاحب کے بعد حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب، ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ دل جمی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں گے، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، تو ان کی آمد سے قبل حضرت شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الرشد، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، سردی دی اس شدت کے اندر اس وقت تک تہاڈا تشریف رکھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دعا کرو کہ اگلے سال اس تقریب تو پہلے اس مقام تے عظیم الشان مسجد اللہ تعالیٰ تعمیر کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح جگہ جس مقام تے ساری احباب موجود نے، تو ہر علم ہے کہ جگہ مسجد لی وقف ہو چکی، تو انشاءاللہ تعمیر جلد شروع ہوئے گی، اور اندہ سال جدو سی آواں گے انشاءاللہ مسجد موجود ہوئے گی انشاءاللہ۔ کانفرنس دا عنوان ہے پیغام اہل حدیث کانفرنس، یعنی جتنے عقائد اہل حدیث نے
انہاں چو کوئی بھی عقیدہ بیان کرتا جائے تو یہی کانفرنس دا عنوان بہت سارے انبیاء علیہ السلام جنہ دا ذکر تفصیلاً یا اختصار نال قرآن اور حدیث وچ موجود نہیں، صرف اتنا ذکر موجود ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے جنہ دے حالات اور واقعات اور قصے اللہ نے بیان نہیں فرمائے، بس اتنا ذکر فرمایا کہ انبیاء بہت سارے آئے جنہ دے واقعات اساں تواڈے تے بیان نہیں فرمائے۔ اور کچھ انبیاء اور رسول ایسے نے جنہ دے واقعات قرآن پاک وچ بیان ہوئے، تقریباً 21 انبیاء کرام ایسے نے جنہ دے اسماء گرامی بھی نام مبارک بھی قرآن پاک وچ بیان ہوئے، اور کئی انبیاء دے نام احادیث اندر بھی موجود اور محفوظ۔ لیکن مطلقاً ایمان سارے انبیاء ضروری، یہ بات تسلیم کرنا پائے گی کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، چاہے تفصیل بیان ساڑھے تے ہوئی یا نہ ہوئی، ساڑھا ایمان ہے کہ ہر آنے والا اللہ دا سچا نبی، اس دی نبوت دے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ تو ان گل سمجھ آندی بھی یہ سارے نو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو، ہمیں لگتا ہے سارے ہی تنگ ہو۔ اختصار نال چند گزارشات سنیے، تھوڑی توجہ میرے رہے۔ یہ ٹھنڈ دا اثرات نے، کچھ باہر بہت گرم ہوئے نے، کچھ بہت اندر ٹھنڈے ہوئے نے۔ در کوشش کرنے گزشتہ سال اسے واسطے میں تقریر نہیں سی کی تھی کہ تواڈی سردی دی شدت ویکھ کے، تو میں کہا شاید اگلے سال کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن یہ کام اس نال بھی بات کیا ہے۔ تو بہرحال چونکہ میرے بعد اصل مفصل خطاب حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب تشریف لے آئے ہوئے نے، انہوں دا ہونا ہے، اس واسطے میں درمیان انہوں دی تشریف سٹی تے آوری تک انشاءاللہ چند گزارشات عرض کرنا، جب ماحول بن گیا تو پھر انہوں تھوڑا جا انتظار کرا لیں گے، جنہ بنیا تو پھر انہوں نے شروع کروا لیں گے۔ سارے انبیاء جتنے بھی آئے اور انہاں تے جو کچھ نازل ہوئے ہے اس تے ایمان لازم اور ضروری۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محبوب مومن ہے یو جو ایمان لے آوے اس چیز سے جو تواڈے نازل ہوئے ہے اور جو کچھ تواڈے تو پہلے نازل ہوئے۔ سارے انبیاء اور رسول دے واقعات، یعنی ایک روایت معروف ہے عوام وچ، سندن اگرچہ اسے کوئی ذوف ہے، کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، انہاں چوں صرف چند انبیاء علیہ السلام نے جنہ دا نام یا ذکر یا تفصیل یا واقعات قرآن وچ بیان ہوئے، لیکن ایمان لے آنا سب سے ضروری، محبت کرنا سب واسطے سارے انبیاء لے، سب نال محبت، سب نال عقیدت، سب نال پیار ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ دے نبی۔
چاہے انہوں دی فضیلت قرآن حدیث بیان نہیں ہوئی، چاہے انہوں دے واقعات قرآن حدیث بیان نہیں ہوئے، لیکن انہوں تے ایمان لے آنا ضروری، اور اسلام دا حسن جمال ہے۔ مثلا کوئی یہودی ہے، اس دا ساڑھے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت ایمان نہ ہوئے تو وہ یہودی رہ سکتا ہے، وہ یہودی ہونے کوئی کسی قسم دا یعنی کہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہودی مذہب وچ نہیں، وہ اس نے یہودیت قبول کر دیے، حالانکہ اس دا ساڑھے نبی دی نبوت ایمان کوئی نہیں۔ اسی طرح عیسائی ساڑھے نبی علیہ السلام دی نبوت تے انہوں دا ایمان نہیں، لیکن اس دے باوجود وہ عیسائی نے انہوں دے مذہب چو آندے نے باسی نویں آخری نبی تے ایمان لے آئیے تے ساڑھا ایمان اللہ دے ہاں بقول انہوں دے قبول ہے۔ لیکن اسلام دی عظمت تو، اسلام دی شان تو، اسلام دی وسعت تو قربان جائیے کہ کوئی شخص جب تک سارے انبیاء تے ایمان نہ لے آوے اس وقت تک مسلمان رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ یہ ساڑھے لیے ضروری کہ ہر سچے نبی تے ایمان ہوئے، بھامے اس دے واقعات قرآن بیان ہوئے نے یا نہیں ہوئے۔ اسی طرح بات نو آگے بڑھان دی کوشش کرنا، تقریباً مورخین نے جو کچھ بیان کی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی تعداد جو انبیاء علیہ السلام دے بارے کہ 1,24,000، اسی طرح صحابہ کرام دے بارے کہ 1,44,000 دے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لیکن ان صحابہ کرام کچھ صحابہ ایسے جنہ دی تفصیل نال واقعات احادیث اندر محفوظ نے موجود نے، انہاں دا ذکر خیر پوری سیرت انہاں دی کتاباں موجود نے۔ مثلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر، عثمان، علی، دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آل رسول، اہل بیت، انہوں دی کتاباں موجود ہیں، انہوں دی سیرت ساڑھے کل محفوظ ہے، انہوں دے فضائل، انہوں دے درجات وہ کتب حدیث موجود نے۔ لیکن سارے صحابہ کرام دی سیرت اور سارے صحابہ کرام دے واقعات ساڑھے کل محفوظ اور موجود نہیں۔ جویں انبیاء علیہ السلام سارے انبیاء دی سیرت ساڑھے کل محفوظ نہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بہت سارے صحابہ ایسے نے جنہ دی سیرت، جنہ دے واقعات، جنہ دے حالات زندگی ساڑھے کل موجود محفوظ نہیں۔ لیکن ساڑھا ایمان ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام دا ہر جڑا صحابی ہے اس نے محبت، عقیدت، احترام اور ادب لازم ہے، ادھے فضائل نہ بھی ثابت ہو تو انہاں دی فضیلت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے محمد مصطفیٰ دے صحابی نے۔ صحابی ہونا ایک شرف ہے جڑا عہدہ اور منصب قصبی ہے ہی نہیں۔ ایک عہدہ ہوندہ ہے قصبی، ایک عہدہ ہوندہ ہے وہبی۔ قصبی عہدہ ہوندہ ہے جڑا محنت کر کے کوشش کر کے، جویں 3 بچے تواڈے سامنے موجود نے، یہ حافظ بنے، قاری بنے، محنت کر کے کوشش کر کے تو کر کے یہ حافظ بن گویا کہ محنت کر کے بندہ حافظ بن سکتا ہے، محنت کرے تے عالم بن سکتا ہے، محنت کرے کوشش کرے تے انسان نیک بن سکتا ہے، کوشش کرے بندہ علم حاصل کرے تے محدث بن سکتا ہے، جتنا مفسر ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کر کے محنت کر کے اور نیک عمال کر کے بندہ محمد مصطفیٰ دا صحابی بن سکتا نہیں۔ یہ عہدہ جڑا ہے وہبی ہے، اللہ دی عطا ہے، اللہ نے چنے ہے، انتخاب فرمایا ہے۔ جس طرح حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا والیاں دے لوگاں دے دلاں تے نظر دوڑائی تے جڑا سب تو پکیزہ ترین دل اللہ نو اپنی مخلوق نظر آیا ہے نا، وہ دل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے انہوں نے نبوت نہیں چون لیا ہے، اور انہاں تو بعد
جدوں دوبارہ نظر اہل زمین دے لوگاں دے دلاں تے ماری ہے تے جس دے دل وچ کوئی یعنی کہ سلیم الفطرت، جس دا دل صاف اور شفاف ہے سی، اللہ نے انہوں چون کے یا مصطفیٰ دا صحابی بنا دیتا ہے یا مصطفیٰ دا رشتہ دار بنا دیتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو جی، پہنچو۔ ویکھو اللہ تعالیٰ نے کیڑی رحمت فرمائی کہ انہاں دا آخری خطاب ہوئے گا انشاءاللہ۔ پچھے جتوں اسی آ رہے ہیں دو اتھو بھی نہ آخری کیتا ہے، پرسوں تو شروع ہویا اتھو بھی نہ آخری کیتا ہے، تے میں اتھے دسیا تے تھانوں بھی دس دینا۔ پرسوں اسی کٹھے ساں قصور وچ تے میں انہاں لئی دعا کیتی بھئی یا اللہ جب تک میں زندہ رہاں تسی ہر روز میرے تو بعد ہی تقریر کرو، تو اللہ نے دعا قبول فرمائی لگدا ہے۔ پرسوں ایویں ہویا ہے، اج بھی ایویں ہویا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی انجے ہونا ہے۔ ہاں جی، تے انشاءاللہ انہاں دا آخری خطاب تفصیلی ہوئے گا۔ اتنی تقریر ہی میں شروع کیتی سی اتنے درے میں تے حضرت صاحب تشریف لے آئے سن، تو پھر میں انہاں دی موجودگی ادب احترام کردے میں ٹوٹل 1.5 گھنٹہ کی تھی، تے اج بھی میں انہاں دے ادب احترام نو ہن بھی ملحوظ خاطر رکھسا۔ بہرحال تسی چونکہ ذوق شوق نال تشریف فرماؤ تے کچھ پریشان بیٹھے ہو تے کچھ راضی بیٹھے ہو، درمیانی کیفیت ہے تہاڈی۔ بہرحال اوکھے سوکھے ہن جڑے چند منٹ ہیں برداشت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے دے سارے جنہاں دا ذکر احادیث اندر تاریخ اندر محفوظ موجود، انہاں دی سیرت واقعات تفصیلاً نہیں، لیکن ہے او صحابی تے ساڈا واسطے لازم ہے کہ اس دا ادب احترام اور اکرام کری۔ کسی ایک صحابی نال بغض اناج کی نہ کہ ساڑھا جوڑے کو نہیں صحابہ کرام نہ ساڑھی حیثیت کی ہے، بلکہ کل پرسوں ایک عالم دی بات یعنی کر رہے سن، ذکر کر رہے سن کہ ایک شخص نے ایک صحابی رسول دے بارے نازیب الفاظ کہے، تو وہ کہندے ہیں کہ میں انہوں کیا ایس من کاغذ دے لکھ کے دے کہ یہ صحابی رسول ہیں یا نہیں۔ انہیں لکھیا بس صحابی نے، جب انہوں نے لکھیا نا صحابی نے، تو فرماتے ہیں میں پھر لکھیا با تو تھلے ان لکھ تیری حیثیت کی تو کون ہے؟ اندر جی میں نے سمجھ آ گئی ہے با تو جرح کرن تو پہلے سوچتے صحیح کہ تیری حیثیت کی ہے، تیرا سٹیٹس کی ہے، تیرا مقام کی ہے، تیرا اسلام دین ہے، تیرا درجہ کی ہے، تو بول کس طرح ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ صحابہ کرام سن لیجیے، صحابہ کرام دا مقام اور شان اور عزت اور عظمت اس قدر بلند ہے کہ اگر تہاڈی زندگی دے سارے اعمال اکٹھے بھی ہو جانا تو صحابی رسول نے اللہ دی راہ جڑا سفر کیتا ہے نا، اس سفر دے دوران انہاں دے گھوڑے دے نک دے اندر جڑی مٹی لگی ہے نا، ساڈا درجہ اس مٹی دے برابر بھی نہیں۔ والعادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ یعنی اپنی حیثیت تے بندہ غور کرے، کہاں صحابی رسول اور کہاں عام انسان۔ وہ صحابہ کرام دے جرا کردہ ہے، پہلے اپنی حیثیت تے دیکھو نا، بس صحابہ کرام دا مقام کتنا بلند کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ جوان دی یا ادھی مٹھ جوان دی خرچ کرے تسی انہاں دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر سانو عمر نو مل جائے، اگر کسی شخص نو عمر نو مل جائے یعنی 1000 سال عمر مل جائے اور 1000 سال دے اعمال اکٹھے ہو جان تو صحابی رسول دے ایک لمحے دا جس لمحے انہاں مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیتا ہے اس لمحے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساڑھے اعمال تو بعد ساڑھی کی حیثیت ہے کہ وہ اعمال قبول ہیں یا نہیں، ساڑھے علم ہی نہیں اس نماز پڑھی ہے قبول ہے یا نہیں، ساڑھا بارے قیامت دے فیصلہ کی ہوئے گا، صحابہ کرام دے بارے دے یقین ہے انہاں دے اعمال بھی قبول نے اور انجام دا بھی یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ دا سارے صحابی سارے اصحاب کرام جنت دے وارث نے، جنت دے حقدار نے، جنہ دا جنت بھی جانا یقینی ہے۔
اور جنہاں دا اعمال دی قبولیت دا ذکر بھی قرآن حدیث آ گیا، خبر آ گئی ہے کہ اللہ نے دے اعمال نے قبول کیتا ہے۔ یہ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، سامنے کون سن؟ محمد مصطفیٰ دے صحابہ۔ یہ تو قرآن نے کہا کہ مسلمین، مومنین، قانتین، صادقین، صابرین، تے سامنے کون سن؟ مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ، جنہاں دی خوبیاں قرآن وچ بیان ہوئی نے، وہ مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے۔ صحابہ کرام دے بارے آل الحدیث دا پیغام اور عقیدہ نوٹ کیجئے، لکھیے۔ اسی تے بات میں اپنی اختصار والے آنا چاہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے ساڑھا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، صحابہ معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام۔ جدو عقیدہ ہی آل و سنت دے ہوئے کہ صحابہ معصوم نہیں، محفوظ ضرور نے، محفوظ نے۔ کتے یاد آئے بہت عرصہ پہلے اے توڑے قریب 26 چاک کے، یعنی 26 چاک گیمن وال 126 غالباً جنوبی، اتھے پروگرام سی، جلسہ سی، اور بہت عرصہ پہلے دی بات، مولانا عبدالرشید حنیف رحمت اللہ علیہ چانگچو وہ تشریف لے آئے، اور وہ ویسے انہوں نے خطاب نہیں سی لیکن وہ اکثر تشریف لے آؤندے سن، شیر ربانی، حافظ عبدالعلیم گستانی رحمہ اللہ انہوں نے نال، اور ساتھ ہی میرا بھی اتھے اس مقام دے درس سی، اور ساتھ بقیت السلف حضرت مولانا حکیم محی الدین سلفی اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، انہوں نے بھی خطاب سی۔ تے جدوں پروگرام ہو گیا نا، پروگرام تو بعد مولانا عبدالرشید حنیف رحمہ اللہ بہت بڑے محقق سن، بڑے عالم سن، فقہ عالم سن، تے حضرت سلفی صاحب دے انہاں دا ایک مسئلے تے بحث شروع ہوئی، بحث نہیں آپسی گفتگو شروع ہوئی کہ صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے بیٹھا گئے، تے حجی و الفاظ منو سارے ذہن اس طرح یاد برنے۔ مولا عبدالرشید حنیف صاحب رحمہ اللہ فرمان لگے حضرت سلفی صاحب نو کہ صحابہ کرام معصوم تے نہیں، لیکن کوئی اینج دا لفظ ہوئے نا کہ جڑا معصوم عصمت نو بھی زہر نہ گھرے، بولیے تے انج بھی نہ ہوئے کہ معصوم نے، کیونکہ معصوم خاصہ نبوت ہے، لیکن انج دا کوئی لفظ ہوئے تے بولیے تے صحابہ دی شان کبائر تو اتنی دور نظر آوے، گناہ مت ہو، کیونکہ قرآن دا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ صحابہ کرام دے دل وچ گناہ دی نفرت پیدا ہو گئی سی، انہاں دی فطرت اسلام دے مطابق ان ڈھل گئی سی، انہاں لئی نیکی کرنا آسان ہو گیا سی تے گناہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ساڑی کیفیت ہے سن گناہ تھوڑا جہا سوکھا لگ دے تے نیکی سن مشکل لگ دی۔ تو سن دے ہو کہ انہیں مثلا تقریر کرنا تو سن دیا اکثر توڑے جو بندے کہیں سہ جان گے، کیوں کہ تو نیکی کرنے مشکل نظر آن تے جے ہے تے فلم لا لو، ڈرامہ لا لو، اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے، تے جے ستے انہوں نہ دی بھی آنکھ کھل جاسی، کیونکہ گناہ کرنا ساڑھے لئی سوکھا ہے تے نیکی کرنی ساڑھے لئی مشکل۔ جمعہ دا خطبہ ہو رہا ہوندہ نا تے بندے اینج ویکھ رہے ہوندے کہیں کنا ٹائم ہو گیا ہے، مولوی 5-4 منٹ اتھے کیوں ٹر گیا، تے کہیں پھر پورے شہر یا پنڈ لبدے ہوندے نا، چھوٹا جمعہ کتھے ہوندہ جی تو جمعہ نہ ہوئے جمعی ہوئے، اینج مولوی چڑھے تے نال ہی مولوی ممبر تو نال ہی لے جائے، یعنی 5-7-10 منٹہ دا ہوئے، کیونکہ مسجد وچ بیٹھا، دکان تے سارا دن بیٹھے رہنے، گپ شپ تو شروع کر دو ساری رات بیٹھے رہنے، موبائل استعمال کوئی اکتاٹ نہیں ہوگی، سر رات گزر جائے گی۔ جمعے والے دن لب رہے ہونگے بخ چھوٹا مختصر جامع مانے کوئی ایو جا خطبہ ہوئے کہ سانوں پلے کک پوے یا نہ پوے، ساڑا ٹائم جڑا ہے نا وہ ویسٹ نہ ہوئے، ضائع نہ ہوئے، یعنی جتنا تھوڑا وقت لگے، لیکن ایک یاد رکھیا ہے جتنی دیر جو جمعے دا خطبہ سن دے ہو نا، جتنی دیر اتنی دیر ہر جمعے والے دن جنت اللہ اپنے چہرے دا دیدار عطا کرے گا۔ سبحان اللہ بڑی اوکھی ہوئی ہے، ہاں یہ سبحان اللہ بڑی اوکھی ہوئی ہے۔ بہرحال
یہ ہوں تہاڈی مرضی ہے کہ وہ کتنا مختصر ہونا ہے اور کتنا. شیخ صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ کھانے واسطے. اگر بھوک لگی تو بشک لگے جاؤ، وگرنہ میں تقریر بس کر رہا ہوں. اچھا بس تھی تسلی نہ لاؤ، پھر 2 گھنٹے بعد آؤ. بشک توجہ ہے تہاڈی. میں چاہتا سا کہ اختصار نال ایتھے ہی بات مکا دیں، لیکن میں لگتا ہے پچھوں بھی بیچارے تقریر کر کے آئے مشکل ہی ہوتا ہے. بہرحال ساڑھے تے تسی رحم کر لیا کرو. توجہ میرے حال. لوگوں نے کچھ ایک حدیث ہے جڑی یاد کیتی ہوئی. وہ آندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند خطیب وہ ہوتا ہے جہاں خطبہ مختصر ہوئے تے نماز لمبی ہوئے. عقل مند وہ ہوتا ہے. تو تمہیں پتہ ہے پاکستان جتنے علماء حدیث نے سارے عقل مند نے، سارے. تے بے وقوف صرف میں. تمہیں پتہ ہے نا، میں نے استاداں کیا بھائی بے وقوف ہے، پاگل ہے. تو جڑا پاگل ہوتا ہے تمہیں پتہ عقل مند واسطے حدیث ہے نا، بے وقوف واسطے تو ہے ہی نہیں، پاگل واسطے تو ہے ہی نہیں. سنیے، یہ سمجھتے ہیں بھائی اس حدیث کا یہ معنی ہے بھائی جمعے دی نماز لمبی ہوئے تے نماز نالو جمعے دا خطبہ مختصر ہو. یہ نہیں اس حدیث دا معنی. علماء موجود ہیں. اس حدیث دا یہ معنی ہے کہ واز کرے خطبہ دے تے مختصر ہوئے یعنی جامع ہوئے تے نماز جدوں پڑھے پڑھائے وہ لمبی ہوئے. جمعے دی نماز نہیں، یہ 2 وکھری چیزاں. خطبہ مختصر تے نماز جڑا عالم پڑھائے قاری وہ لمبی نماز. جمعے والی نماز نہیں، مطلقاً نماز دا ہو. انہیں سمجھا با جمعے والی نماز بحضور دا خطبہ بڑا مختصر جہا ہوتا ہے. میں جڑا پڑھیا قرآن ادھر علماء توجہ فرمان نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے سن. خطبہ تے 61 سالی سی تے مدینے چ دانے آٹے ختم ہوئے سن. تے حضور دے خطبے دے دوران مسجد نبوی خطبہ جاری ہے تے باہر منڈی چ آٹا دانا پہنچ گیا. صحابہ اکرام مسجد حضور دے سامنے خطبہ سن رہا ہے. جدو باہر آواز آئی نا کہ دانے آٹے آ گئے تو صحابہ اکرام نے سوچا بس جے جمعہ پڑھتے رہے تے آٹا تے ختم ہو جائے گا، جڑے لوگ دوسرے لے جانے. تے لہذا کیوں نہ جمعہ تے پھر آ جانا ہے یا پہنچ ہی جائیں گے. ذرا نکلی ایک صحابی اٹھدا باہر گئے، گھر گئے، منڈی گئے، دانے خریدے، آٹا خریدیا، جتھے جگہ ملی رکھیا واپس آئے. جدو گئے سن خطبہ جاری سی، جدو واپس آئے خطبہ رسول جاری سی. 5 منٹ دے ہی ہونا ہے. توجہ ہے. گئے تے جاری سی، واپس آئے تے جاری سی. رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کدھر گئے سو؟ یا رسول اللہ سی دانے آٹے لین گئے سو. فرمایا میرے سامنے 12 صحابہ رہ گئے. اگر یہ 12 صحابہ بھی اٹھ جاندے، میرے سامنے کوئی بندہ نہ رہندا تے آج مدینے تے آسمان تو اگ ورس دی اور کوئی بندہ زندہ نہ رہیا. کہ امام خطبہ دے رہا اور تسی بازار کاروبار کر رہے ہو، کم کر رہے ہو. یعنی انسان ساڑی فطرت ہے کہ اسانو نیکی کرنا مشکل نظر آندا، بھار ہوندا ہے، بوجھ ہوندا ہے. ساڑھے ایک دوست ہے اس آندا ہے میں نیند نہیں آندی. جدوں میں نیند نہ آوے آندا میں قرآن تلاوت شروع کرنا، اللہ کرندا 2 منٹہ بعد آ جاندی. یعنی اسی ویلے یعنی وہ دماغ تے نا اسانو بھار محسوس ہوتا ہے. تو جدو ان دی بھار محسوس ہوئے نا اس ویلے اپنے دل نو صاف کیتا کرو. تنہائی بہ کے کوئی ایسا وظیفہ کوئی عمل اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تواڈے دل وچ نیکی کرنا آسان کر دے. صحابہ کرام دی فطرت دین دے مطابق اطاعت ان ڈھل گئی سی کہ نیکی کرنا انتہائی آسان ہو گیا سی. تو حضرت شیخ دی میں گل سنا رہا سا، حضرت سلفی صاحب رحمہ اللہ دی فرمان لگے دوہاں دی باس تو بعد جڑا خلاصہ نکلیا ایک لفظ دا انتخاب ہویا. منہج الفاظ یاد نے کہ انبیاء نو معصوم کہنا ہے اور صحابہ کرام نو کبائر تو محفوظ کہنا ہے. کبائر تو بچے ہوئے سن، محفوظ ہیں سن، معصوم نہیں سن لیکن محفوظ ضرور سن. اگلی بات، اگر صحابہ کرام کو کوئی خطا یا غلطی یا گناہ نہ ہویا، اسلام دین نافذ ہو سکتا ہے؟ دین اسلام نافذ نہیں سی ہو سکتا. اینج سمجھ لو بس صحابہ کرام کو اگر کوئی خطا یا غلطی ہوئی ہے نا
تے او غلطی بھی انہاں دے دین دے نفاذ دا ذریعہ بن گئی. صحابہ نے پھر بھی برا نہیں کہنا. کیوں؟ کچھ امور ایسے سن جڑے عصمت دے معصوم ہون دے خلاف نہیں سن. اللہ نے او انبیاء کرام خصوصاً پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسے کئی اعمال کروائے جڑی عصمت دے خلاف نہیں سن. خلاف اولا ایک اولا ہوندہ ہے، خلاف اولا ہوندہ ہے، ایک بہتر ہوندہ ہے، ایک اس تو بھی اب جناب مفضول ہوندہ ہے، ایک افضل ہوندہ ہے، ایک جائز ہوندہ ہے، دوسرا اس تو بہتر ہوندہ ہے. بعض دفعہ نبی علیہ السلام نے بہتر نو چھوڑ کے جائز نو اختیار فرمایا ہے، مثلا تاکہ امت لئی آسانی بن جائے، امت لئی رحمہ ہو جائے، امت لئی شفقت ہو جائے. مثلا آپ چاہتے سن کہ ہر رات نو پورا رمضان تراویح دی جماعت کروان، افضل بہتر اولا افضل اے سی، لیکن حضور نے تیسرے دن تو بعد چوتھی رات جماعت نہیں کروائی تاکہ امت کے دے بھار مشکل نہ پہ جائے. اس طرح دے کئی مسائل پیش کیتے جا سکتے ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں مدنی صاحب واپس تو نہیں آ گئے، انہوں نے سمجھ آ گئی ہے تے چلو انہوں دی روٹی اتھے منگا لو. تہاڈی توجہ میرے آ رہا ہے، بس میں اختصار کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کولوں امور ایسے ان سمجھو کہ اللہ دی منشا سی کہ ایسے کچھ امور اختیار ہون تاکہ میرے نبی دے صحابہ دے ذریعے دین نافذ ہو جائے. جی میں رسول اللہ معصوم سن، صحابہ بھی معصوم ہوندے تے حضور دنیا تو چلے جاندے، صحابہ دنیا تو چلے جاندے تے دین دی کوئی حد نافذ ہی نہ ہوندی تے لوگوں نے کی کہنا سی با حضور بھی معصوم سن، صحابہ بھی معصوم سن، اے تے گناہگار کوئی بعد جڑے گناہگار پیدا ہوئے اے انہاں تے دین نافذ ہو رہا ہے. حضور نے اپنے دور دین نافذ کیوں نہیں کیتا؟ اللہ نے حضور دے ہتھوں دین دے نفاذ کرواونائی تاں صحابہ کو ایسے چند امور ہوئے تاکہ دین میرے محمد مصطفیٰ دی موجودگی آپ دے ہتھوں نافذ ہو جائے. صحابہ کرام کی دی خطا غلطی کے دے پڑھ بھی لو نا تو صحابہ دی پھر بھی تعریف کرنی. صحابہ کرام دی غلطی نو اچھالنا نہیں، بیان نہیں کرنا، چپ رہنا ہے، زبان خاموش رہے. آپس جو جھگڑن آپس مشاجر ہوئے اختلاف ہوئے صحابہ کرام دا اس نو بیان نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو ستارے دے بارے کوئی گل ہوئے نا زبان چپ کر لو، جدو تقدیر دے بارے کوئی باس ہوئے سمجھ نہ آوے تو زبان بند کر لو. صحابہ کرام دے بارے بھی اپنی زبان نو بند کرنا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے، اپنی نسلوں نو بھی عقیدہ سمجھا جانا ہے کہ محمد مصطفیٰ دے صحابہ نو برا نہیں کہنا. رسول اللہ دا ہر صحابی جنت دا وارث ہے، جنت دا حقدار ہے. اللہ نے سارے وعدہ کے درجات ہیں نے، کسی دا مقام زیادہ ہے کسی دا مقام تھوڑا ہے. قرآن نے خود بیان درجات بندی کیتی ہے. قرآن سنیے، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام دے دو حیثیتاں نے. ایک صحابہ کرام دا گروہ جڑا فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آیا ہے، فتح مکہ تو پہلے انہوں اللہ دے راہ اندر مال خرچ کیتا ہے، جہاد کیتا ہے، وہ ایک گروہ. اور دوسرا گروہ جڑا فتح مکہ تو بعد ایمان لے آیا ہے یا فتح مکہ دے موقع تے ایمان لے آیا یا اس تو بعد ایمان لے آیا ہے، بعد اندر جہاد بھی کیتا ہے، اللہ دے راہ اندر مال بھی خرچ کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے والے بعد والے درجے دے اندر شان اندر برابر نہیں. لا یستوی منکم نہیں برابر ہو سکتے درجے اندر. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. پچھلے نالوں پہلے انہوں اللہ نے شان مقام عزت عظمت زیادہ عطا فرمائی ہے. شان اندر پہلے سے زیادہ نے، شان اندر صدیق جیسا کوئی نہیں، شان اندر عمر عثمان علی جیسا کوئی نہیں. لیکن جتوں تک بخشش دا وعدہ ہے، جنت دا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. فرما جنت دا وعدہ میرا ہر صحابی رسول میرا جنت دا وعدہ ہے. لہذا اس آیت دی روشنی اندر اہل حدیث دی عقیدے دا پیغام سنو. اہل حدیث دے بے شمار عقائد نے، توحید دے بارے، رسالت دے بارے، ختم نبوت دے بارے، دیگر عقائد اسلامیہ دے بارے. لیکن جڑی ایک عقیدہ میں بیان کر رہے ہیں مشاجرات صحابہ کرام دے بارے، صحابہ کرام دے آپس دے جھگڑیاں دے بارے، آپس دے اختلافات دے بارے، صحابہ
صحابہ کرام دی خطا و غلطیاں دے بارے زبان نو بند رکھنا ہے، زبان نو خاموش رکھنا ہے، انہاں واسطے دعا کرنی ہے رحمت دی کیڑی؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ قرآن کی آندہ ہے کہ صحابہ کرام دے بارے جڑے بعد آن والے لوگ نے یعنی غیر صحابہ میرے جدے اندر تسی تے میں اسی سارے شامل نہ، صحابہ کرام تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت تک والذین جاؤوا من بعدہم، اللہ فرماندا ہے جڑا صحابہ کرام تو بعد آون انہاں دا کم کی ہے کہ صحابہ دی غلطیوں چھالن نہیں، صحابہ کرام دے گناہ گندے رہن نہیں، صحابہ کرام دی خطاواں تلاش کردے رہن نہیں، انہاں دے واسطے ذمہ داری ڈیوٹی کی ہو دعا کرنا اللہ جے کوئی خطا ہو گئی ہے تے معاف فرما دے، ساڑھے دلاں نو انہاں دے بارے صاف تے پاک کر دے۔ صحابہ کرام نو زبان تو برا کہنا بھی حرام ہے، صحابہ کرام نو دل دے اندر برا جاننا بھی حرام ہے، زبان بھی پاک ہوئے اور دل بھی پاک ہوئے۔ ذرا مل کے کہیے کہ ہر صحابی نبی، مل کے سارے آواز دے ایک کواری آواز آوے، جتنا زیادہ اونچی بولو گے اتنا تھوڑی جلدی جان خلاصی ہوئے گی۔ ہر صحابی نبی، او پچھلے جڑے نیچے بیٹھے ہو سارے حضرت چکے آکو ہر صحابی نبی۔ لیکن بیٹھے کام نہیں ہونا، کھلو کے ہونا ہے تاکہ انہوں ذرا 10 پیچھے دے منہ کر کے انہوں 10 باسی جیندی جاگ دے ہو بیٹھے ہو۔ جنت ہر صحابی نبی، مل کے محبت عقیدت کو آواز نہ، ہر صحابی نبی، ٹھنڈ دے اندر گرمی دا ماحول ذرا پیدا کیجئے، ہر صحابی نبی۔ صحابہ کرام درجات دے اندر ایک دوجہ تو وطن شان زیادہ، مقام کسی دا زیادہ کسی دا کام، لیکن صحابی ہون اندر برابر نے، جنتی ہون اندر برابر نے، مغفور ہون اندر برابر نے، مرحوم ہون اندر برابر نے، بخشش دے اندر سارے برابر نے، بخشش دے سارے ذرائع صحابہ کرام نو حاصل نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ترازو دے اندر تک امال رکھے جان گے صحابہ دے اعمال صالحہ، ترازو جڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، لہذا صحابہ مغفور نے۔ جے قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت فرمائے گا، دی رحمت آغاز بھی صحابہ کرام تو ہوئے گا، صحابہ دی رحمت دی اقدار نے۔ جے قیامت والے شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوئے گی، او دا آغاز بھی صحابہ کرام تو ہوئے گا، شفاعت اقدار بھی صحابہ کرام نے، رحمت اقدار بھی صحابہ کرام نے، مغفرت اقدار بھی صحابہ کرام نے۔ قرآن دی گھور آیت پڑھنا جتے اللہ پاک نے صحابہ کرام دے 3 درجے بیان فرمائل، 3 گروہ صحابہ کرام نے، 3 گروہاں دا ذکر کر کے آخری انجام کی بیان فرمائے۔ قرآن پاک سنیے، فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام دے گروہ 3 نے، ایک گروہ مہاجرین دے، دوجا گروہ انصار دے، تیسرا گروہ انہاں تو بعد ایمان لے آنے والے سارے صحابہ کرام۔ یا اللہ یہ سارے صحابہ کرام اکٹھے ہوں گے، انہاں دا انجام کیے، انہاں دی شان کیے، انہاں دا مقام کیے۔ اللہ فرما رضی اللہ عنہم ورضوان، جو تک میری رضا ہے میں انہاں دے ہوتے راضیاں۔ سن لیجئے جس دے ہوتے اللہ راضی ہو جائے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ماضی نوی جاندہ ہے، حال نوی جاندہ ہے، مستقبل نوی جاندہ ہے، انج نہیں ہو سکتا، انج تے ہویا کردہ ہے۔ ایک بندے نال میں راضی ہونا، بعد اندر میں ناراض ہو جانا، تسی کسے بندے نال راضی ہوندے ہو، بعد بندہ ناراض ہو جانا ہے، آندہ یار میں تے راضی
راضی ہویا سا میں تے سلو کی تھی اس بنیاد تے لیکن بعد اندر پتہ چلے ہے کہ تم پھر انہی عادات تے آگے ہیں لہٰذا تیری میری سلو ختم تیری میری رضا ختم تیری میری خوشی ختم تیرا میری رضا آج میں راضی ہویا سا چونکہ میں غیب نہیں سی جاندا کل تو کی کرنا ہے میں اس واسطے راضی ہویا سا کل دے انجام میرے علم دے اندر نہیں سی میں عالم الغیب نہیں سا میری رضا اج ہے تے کل ختم ہو سکتی ہے تہاڈی اج رضا ہے تے کل ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ دی رضا جد نال ہو جائے اللہ عالم الغیب ہے اللہ حال نو بھی جاندا ہے مستقبل نو بھی جاندا ہے اللہ عزیزات اج نو بھی جاندا ہے کل نو بھی جاندا ہے جدوں تے اللہ راضی ہو جائے کدے پھر اللہ اعلان نہیں کردا کہ نہیں میرے بندیوں فلاں تے میں پہلے راضی ہویا سا ہن میں ناراض ہو گیا وہ رضا دے قابل نہیں وہ سلو دے قابل نہیں لہذا میں او دے اُتے ناراض ہو گیا اللہ نے انج نہیں کردا جس تے اللہ راضی ہو جائے اللہ دل ویکھ کے راضی ہوندا ہے اسی ظاہر ویکھ کے راضی ہونے ہاں ظاہر گلاں سن کے راضی ہونے ہاں شکل ویکھ کے راضی ہونے ہاں ظاہری عمل ویکھ کے راضی ہونے ہاں لیکن اللہ ظاہر نہیں ویندا اللہ تے دل ویندا ہے اللہ تے جاندا ہے کل ایک ہی کرے گا پرسوں ایک ہی کرے گا لہذا اللہ جس تے راضی ہو جائے سنیے ایک ایسی ہستی و شخصیت کا نام لیجئے پورے تاریخ اسلام میں کہ کبھی اللہ نے اس کی رضا کا اعلان قرآن میں آیا ہو پھر اللہ کی طرف سے دوبارہ اعلان آیا ہو کہ نہیں نہیں نعوذ باللہ جس پر ہم راضی تھے آج کے بعد ہم ناراض ہو گئے نہیں کوئی ایسی دلیل آپ کے علم میں نہیں آئے گی اللہ فرماتا ہے صحابہ کے تین گروہ ایک گروہ مہاجرین کا دوسرا گروہ انصار کا والذین اتبعوہم بإحسان تیسرا گروہ بعد میں آنے والوں کا اللہ جی تینوں گروہاں دے اندر کوئی گروہ کوئی ہستی کوئی شخصیت ایسی ہے جس پر تم ناراض ہو کوئی ایسی ہستی شخصیت جو قابل مذمت ہو نعوذ باللہ نہیں اللہ سب کا ذکر کر کے سارے صحابہ کا ذکر کر کے فرماندہ کیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا اللہ سارے تے راضی ہے اور سارے اللہ تے راضی نے اللہ انہاں تے راضی ہے یا اللہ رضا دا اعلان ہو گیا رضا کب تک رہے گی راضی کب تک رہو گے فرمایا وعد لہم جنات وعد لہم جنات وعد لہم جنات کاش کوئی صحابہ دے مقام نو جاننے والا سمجھنے والا ہوئے کوئی تاریخ نو چھوڑ کے حدیث نو پڑھے کوئی تاریخ نو چھوڑ کے قرآن پاک دی آیات دی تلاوت کرو سنو اہل حدیث دا پیغام سنو مسلک اہل حدیث سنو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے ہر وہ کتاب جدے اندر صحابہ کرام دے خلاف لکھی ہوئے ہے وہ دریا برد کر دو آگ لگا دو اس کتاب نو دی کوئی حیثیت نہیں صحابہ نو تاریخ چو نہ پڑھو صحابہ نو قرآن چو پڑھو صحابہ دی شان پڑھو قرآن دے اندر پڑھو صحابہ کرام دی شان پڑھو حدیث پاک اندر پڑھو ہر وہ روایت چھوڑ دو جڑی جھوٹی روایت صحابہ کرام دی حیثیت نو جناب آپ دے مقام نو شان نو گران دیئے یہ دے اندر تاکیر پیدا ہوں دیئے جس جناب جملے تو توہین آفز آمیز جملہ سب چھوڑ دیجئے قرآن دا اعلان سنیے اللہ صحابہ تے راضی ہے اللہ جی راضی ہوگا کب تک راضی ہو فرما وعد لہم جنات وعد لہم جنات وعد لہم جنات وعد لہم جنات جتنا مرضی ماتم کرو قرآن کی اندر وعد لہم جنات جتنی مرضی مخالفت کرو تواڈی مخالفت تواڈیاں چھریاں تواڈیاں جناب اپنے آپ نو ذبح کر ڈالو گے یہ ہو سکتا ہے لیکن کون کڈے صحابہ کرام نو جنت چوں باہر جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے وعد لہم جنات وعد لہم جنات صحابہ کرام دے بارے اپنے دل صاف کیجئے جوانوں صحابہ کرام دے بارے اپنے دل صاف کیجئے سکول اندر کالج اندر یونیورسٹی اندر فتنے برپا ہو گئے نے اور فتنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مجروح کرن دی کوشش کیتی ہے یونیورسٹی اندر کوئی عمر بن عاص دے خلاف سیر اگلنا ہے کوئی حضرت سعد بن ابی وقاص دے بارے سیر اگلنا ہے کوئی حضرت عمار بن یاسر نعوذ باللہ انہاں دی توہین کرنا ہے کوئی سیدنا مغیرہ بن شعبہ دی توہین کرنا ہے کوئی سیدنا خاتم
خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی توہین کرنا ہے صحابہ کرام دے بارے اپنی زبانہ بند کیجئے صحابہ کرام دے بارے اپنی کلمہ نو جناب روکیے صحابہ کرام قابل تعریف نے صحابہ کرام جنت دے وارث نے صحابہ کرام جنت دے حقدار نے صحابہ کرام ایمان دی بنیاد نے صحابہ کرام اسلام دی اساس نے صحابہ کرام اسلام دے گواہ نے صحابہ کرام میرے محمد دے خادم نے صحابہ کرام جنہ دی وجہ تو سانو ایمان نصیب ہویا ہے حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے غزوہ بدر اندر آپ دعا فرما رہے نے اے میرے اللہ جے 313 نہ رہے قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کریں گا جس بات دا معاملہ نہیں ایمان دا مسئلہ ہے جس باتی بات نہیں ایمان دا مسئلہ ہے نبی علیہ السلام دعا کی فرما رہے نے اے اللہ جے 313 غزوہ بدر اندر شہید ہو گئے قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کریں گا تیری عبادت ختم ہو جائیں گی جے تو چاہنا ہے تیری عبادت قیامت تک رہے اللہ ان 313 کی حفاظت فرما حضور دعا فرما رہے نے اگر آج عبادت ہے صحابہ کرام دی وجہ تو اگر آج نماز ہے تو وجہ صحابہ کرام اگر آج روزہ محفوظ ہے تو وجہ صحابہ کرام اگر زکوٰۃ محفوظ ہے اگر پردہ محفوظ ہے حیا محفوظ ہے غیرت محفوظ ہے قرآن محفوظ ہے قرآن محفوظ نے علماء محفوظ نے ایک ایک حدیث پاک محفوظ ہے ایک ایک حضور دی زبان پاک جو نکلنے والا جملہ محفوظ ہے تے وجہ صحابہ کرام نے ایمان ہے وجہ صحابہ کرام نے اسلام ہے وجہ صحابہ کرام نے اے جڑا تنو بہار نظر آ رہی ہے وجہ صحابہ کرام نے اے جڑے چہرے تے داڑیاں سجیاں نے وجہ صحابہ کرام نے جڑا بیبیاں پردے دے اندر نے اے وجہ صحابہ کرام نے صحابہ نہ ہوتے دین ہم تک نہ پہنچتا صحابہ نہ ہوتے قرآن ہم تک نہ پہنچتا صحابہ نہ ہوتے حدیث ہم تک نہ پہنچتی صحابہ نہ ہوتے نہ غیرت ہوتی نہ ایمان ہوتا نہ حیا ہوتا نہ عزت ہوتی نہ نکاح ہوتے نہ یہ باپ ہوتے یہ نہ ماؤں کے رشتے ہوتے اگر یہ سارے رشتوں کی حرمتیں موجود ہیں تو آج آدھی رات خراج عقیدت پیش کیجئے محمد مصطفیٰ کے صحابہ صحابہ تھے تو یہ ساری باریں صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین دے بارے قرآن کی اندر ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان صحابہ کرام دے تینوں گروہ کوئی ہے چوتھا گروہ تو پیش کیجئے تینوں گروہ قرآن اکو آیت اندر سارے صحابہ کرام دا ذکر فرمانا ہے سارے مہاجرین سارے انصار سارے بعد لان والے ایمان اللہ فرماتے ہیں میں نہ تے راضی اللہ جی راضی ہوتے پھر فرمایا وعد لہم جنات اللہ جی تواڈی رضا کب تک رہے گی وعد لہم جنات ہر صحابی دے ایمان دے ہوتے جناب مور لگ رہی ہے کہ صحابہ ایمان تے جان گے ایمان تے جان والے واسطے ہی جنت ہوندی ہے سارے مہاجرین سارے انصار لائے کوئی قانون استثناء کا کہ فلاں مہاجر صحابی تو ہے مہاجر ہے لیکن جنتی نہیں فلاں صحابی انصار تو ہے لیکن جنتی نہیں فلاں صحابی ایمان تو لائے صحابی ہے لیکن فلاں عمل کی وجہ سے جنتی نہیں یہ تمہاری ساری تحقیقیں دریا برد کر دی جائیں گی اور ہر جوان کے زبان پہ یہ نعرہ جاری کروا دیا جائے گا کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے جو صحابہ کو جنتی نہیں مانتا لکھ لو اور سن لو ہمارا پیغام ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے مسلمان وہی ہے جو محمد کے صحابہ کو صحابی مانتا ہے جنت کا وارث مانتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی کو مسلمان نہ مانے اور میں اس کو مسلمان مانوں نہیں ہو سکتا یہ سودا ہم سے نہیں ہو سکتا یہ غداری ہم سے نہیں ہو سکتی وہی مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے محمد کا ہر صحابی محفوظ ہے صحابہ محفوظ نہیں اور کہو کہ ہمیں مسلمان مانو او اہل حدیث و اہل سنت کیا ہم سے مطالبہ تقاضا کیتا جا رہے ہیں ہمیں مسلمان مانو
صحابہ مسلمان نہیں تھے، ہمیں مسلمان مانو، منہ دیکھو مسلمانوں کا، کہتے ہمیں کافر نہ کہو، محمد کے صحابہ کو کافر کہو، نعوذ باللہ۔ ہمیں مسلمان مانو، صحابہ ٹھیک نہیں تھے، تم ٹھیک ہو، صحابہ ٹھیک نہیں تھے، لکھ لو ہماری بات، وہی ٹھیک ہے جس کے ایمان اور عقیدے اور دل میں محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت ہے۔ زمانہ غلط ہو سکتا ہے، محمد کے صحابہ غلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ قرآن کی نص ہے، فرمایا قرآن نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، سارے مل کے گئی ہے نا، ذرا جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی، سارے صحابہ، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی، جو نہ مانے وہ جہنمی، جہنمی، ہر صحابی نبی۔ یہ سمجھ نہیں آئی، ذرا مل کے کہیے کافروں پر حاویہ، مل کے کہیے کافروں پر حاویہ، مل کے کہیے بڑے شہین بڑوں سرگودا کے شہینوں، غیرت کا مظاہرہ کیجئے، کافروں پر حاویہ۔ یہ فتح مکہ کا پر ایمان لانے والا ہے سیدنا امیر معاویہ، ذرا مل کے کہیے کافروں پر حاویہ۔ امیر شام ہے سیدنا امیر معاویہ، پیغمبر کا رشتہ دار ہے سیدنا امیر معاویہ، خال المومنین ہے امیر معاویہ، کاتب وحی ہے امیر معاویہ، کاتب قرآن ہے امیر معاویہ، رسول اللہ کا رشتہ دار ہے امیر معاویہ، پیغمبر علیہ السلام کے ماں سیدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر کی تکمیل ہے امیر معاویہ، بحری بیڑے کا موجد ہے امیر معاویہ، بحری جہاد کا مؤسس ہے امیر معاویہ، شام کا شہزادہ ہے امیر معاویہ، امیر المومنین ہے امیر معاویہ، جس کے پیچھے نماز پڑھی میرے حسن نے وہ امام ہے امیر معاویہ، جس کے پیچھے نماز پڑھی سیدنا حسین نے وہ ہے امام امیر معاویہ، جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے حسن و حسین نے وہ ہے امیر معاویہ، خال المومنین ہے امیر معاویہ، کافروں پر حاویہ ہے کون بولو؟ کافروں پر حاویہ۔ مل کے این سمجھو کہ جڑی ترپال لگی نا اتان اڈن لگ پوے، کافروں پر حاویہ، نہیں، کافروں پر حاویہ۔ تسی چپ کرو، پچھلے جاتا نہیں نا بولنے توڑی جان نہیں چھوڑنی، کافروں پر حاویہ، ہکو وری آواز دیو، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، وما ادراک ما ہی نار۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ خطیب پاکستان کا خطاب ہو سی ایک ہی لکھیا جی شاید سوال ہے تقدیر کیا؟ تقدیر اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، بس کوئی بندہ بے اختیار تے مجبور نہیں بنایا گیا، بندہ با اختیار ہے، لیکن تقدیر اللہ کا علم ہے۔ یہ میں سمجھنے پنجابی سمجھ لو، کلاس استاد پڑھاندہ ہے دو بچہ، جو امتحان قریب آندہ ہے تے استاد آندہ ہے اے بچہ جڑا ہے نا اے فیل ہو سی، دوجہ اے جڑا بچہ ہے کامیاب ہو سی، پاس ہو سی، میرے کو لکھوا لو، میرے کو لکھوا لو، وہ لکھ کے دیندہ ہے، میں لکھ کے دینا ہے بچہ فیل ہونا۔ جدوں رزلٹ آیا جی میں استاد نے کیا وہ میں ہویا، تو اسی آکھ سے استاد بڑا کی اکسی میں آکھیا نہیں، میں لکھ کے نہیں دیتا، انہوں تو اسی کا وہ بات تو ہن کے میں پتہ چلے ہے بھائی فیل ہو سی، استاد اکسی کہ میرا تجربہ سی، میں نے پڑھایا ہے میرا تجربہ ہے، استاد دا تجربہ ہے، لیکن اللہ دا علم ہے، اللہ نے بنایا ہے انسان نو،
انسان کی اللہ نے مجبور نہیں بنایا انسان ہاتھ پڑھنوں اللہ تعالیٰ نے پھڑن دی قوت دیتی ہے اکھ نو ویکھن دی قوت دیتی ہے کنن نو سنن دی قوت بخشی ہے زبان نو بولن دی قوت دیتی ہے جو بولنا نہیں بولنا قرآن حدیث نے دس دیتا ہے جو سننا نہیں سننا قرآن حدیث نے دس دیتا ہے جو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا قرآن حدیث نے دس دیتا ہے ہن بندہ کی پڑھے گا کی پکڑے گا کی کرے گا جو کچھ کرے گا اللہ نے کرن تو پہلے ادے آن تو پہلے لکھوا دیتا ہے کہ ویکھو فرشتو میرا علم جویں میں لکھوائے ایویں ہو سی کیونکہ میں او جاننا جو تسی نہیں جان اللہ نے اپنا علم لکھوایا ہے وہ دا علم جڑا ہے اس نو تقدیر کیا جاندہ ہے مزید اگر سمجھنا ہے تو پھر کدے انشاءاللہ تفصیل نہ گل کر لیں میں امید ہے سمجھ آ گئی اسی کہ تقدیر اللہ دا علم اس اپنا علم لکھوایا جب انج ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے فرشتو ویکھو جی میں لکھوایا انج ہی ہویا ہے نا یہ سنا دینے کہ اے اللہ تو جاننا ہے اسی نہیں جاننا اللہ نے اپنا علم لکھوایا تو سمجھو اللہ نے تو مجبور پیدا کیتا تو ان مجبور کوئی نہیں پیدا کیتا تو جاگ سکتے ہو یار ہو کے بیٹھو تسی مجبور کوئی نہ ہو اللہ نے اپنا علم لکھوایا بس اللہ نے لکھوایا کہ ایسا آج تقریر کرنا ہونا آئی اسا کوشش کی تھی اسی آگے اللہ نے انجی لکھیا سی اللہ کی تقدیر واقع ہوگی جی میں انہیں لکھیا سی اویں ہویا ہے لیکن اسی آنج اختیار سانو ہے سی لیکن جی میں ہونا سی سانو کوئی پتہ نہیں ایسا آنا ہے نہیں آنا پہنچنا نہیں پہنچنا لیکن اد علم ہی سی انہیں لکھوا دیتا سی جب سی آ گئے تو مطلب اللہ نے کی لکھوایا سی اپنا علم سمجھیں با شاید اللہ نے سن مجبور بنایا نہیں اللہ نے اپنا علم لکھوایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا آج کی یہ بزم حفاظ کرام کے اعزاز میں سجائی گئی ہے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ حفاظ اور اسی طرح ان کے اساتذہ اور مرکز ابراہیم کی انتظامیہ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آج اس جگہ پہ ہم سب کا جمع ہونا اپنی رضا میں شامل فرما کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ حضرات محترم، ابھی آپ سرخیل اہل حدیث حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی ان کا مدلل بیان سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی ایک دو اعلانات ہیں اور اس کے بعد بلبل قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب جو کہ تبلیغ ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے، ہم ان کو یہ ذمہ داری سنبھالنے پہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کا خطاب عام ہوگا۔ 11 فروری بروز منگل چک نمبر 142 جنوبی کے اندر عظمت قرآن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے روح رواں ہیں محترم جناب قاری حمزہ خالد صاحب اور اسی طرح محترم جناب بھائی عبدالجبار صاحب خازن اہل حدیث یوتھ فور ضلع سرگودا۔ اور اس کانفرنس کے اندر جو ہمارے معزز مہمانان گرامی علماء تشریف لا رہے ہیں، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اور اسی طرح قاطع شرک و بدعت حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور اسی طرح لاہور شہر سے حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب، یہ علماء کرام انشاءاللہ 142 جنوبی میں 11 فروری کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب احباب اس کانفرنس میں بھی اسی طرح جس طرح یہاں پہ تشریف لائے ہیں تشریف لانا،
اور اسی طرح آپ کے قریب ہی 34 چک 14 فروری کو جمعہ کے دن بعد نماز مغرب وہاں پہ بھی ایک تبلیغی اصلاحی پروگرام بسلسلہ ترویج حیا منعقد کیا گیا ہے، جس میں حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اور اسی طرح سینئر نائب ناظم حضرت مولانا حافظ مظہر الاسلام صاحب، نائب ناظم تبلیغ حضرت مولانا رضوان محمدی صاحب، انشاءاللہ ان احباب کے بھی وہاں پہ بیانات ہوں گے۔ تو آپ احباب 11 فروری کو بھی 14 فروری کو بھی ان پروگراموں میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح 21 فروری کو آپ کے علاقے کا معروف ادارہ مرکز معاذ بن جبل باگٹا والا، وہاں پہ ایک تقریب تقسیم اسناد و انعامات اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر حضرت مولانا رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب اور اسی طرح انعام الرحمن عثمانی صاحب اور اسی طرح دیگر شیوخ وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ احباب کو دعوت خاص ہے کہ اس پروگرام میں بھی تشریف لائیں۔